رب زدني علما الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ بزرگان محترم، عزیز و دوستو، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے میں ہمارے بزرگان دین کہتے ہیں، اور خصوصاً جمعہ کے دن درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے۔ تقریباً 2 ہفتوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے بارے میں بات چل رہی تھی۔ آپ کی سیرت بیان کرنے والے، لکھنے والے سب تھک چکے ہیں، لیکن آپ کے اخلاق کریمانہ، آپ کے اخلاق عالیہ کو، آپ کی زندگی کو کوئی بتلا نہیں سکا، نہ لکھ سکا، نہ پورا ادا کر سکا اس کا حق۔ آپ کی ہر ادا کے اوپر حق تعالی شانہ نے اس کی قسم کھائی ہے، کہیں آپ کی زلفوں کی قسم کھائی، کہیں آپ جہاں جس شہر میں رہتے ہیں اس کی قسم کھائی ہے۔ لا اقسم بہذا البلد والضحى واللیل اذا سجى۔ آپ کی اللہ تعالیٰ نے خود تعریف کی ہے کہ ہم نے دنیا بھر، ساری دنیا، جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا، اور آپ کے بارے میں دیکھیے حق تعالی شانہ کا ساری انسانیت اور خاص کر کے ہم مسلمانوں پر 2 بہت بڑے احسان ہیں۔ اللہ نے ایک بہت بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی۔ ایک نعمت حق تعالی شانہ نے ہمیں ایمان کی، اسلام کی نعمت عطا فرمائی، بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن نے خود اس کو نعمت کہا ہے۔ الیوم اکملت لکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حق تعالی شانہ حجۃ الوداع میں اللہ کے نبی کی زبانی یہ ادا کراتے ہیں کہ آج ہم نے تمہارے دین کو پورا کر دیا، اور میری نعمت کو میں نے پوری کر دی، اور تمہارے لیے دین اسلام پر میں راضی ہو گیا۔ یہ اعلان اللہ تعالیٰ نے حجۃ الوداع میں کرا، یہ بہت بڑی نعمت۔ دوسری نعمت حق تعالی شانہ کی ایسے قدم قدم پر ہمارے اوپر نعمت۔ اب دیکھیے حق تعالی شانہ نے ہمیں یہ زندگی عطا کی ہے، یہ ہم جو سانس لے رہے ہیں جس کو ہم آکسیجن کہتے ہیں، اس کی کتنی قیمت ہے۔ آپ نے اپنے قرب و جوانب میں کورونا کے زمانے میں بھی اور کبھی اور بھی دیکھا ہوگا کہ کسی کا آکسیجن کم ہوتا ہے تو کیسے اس کو آکسیجن چڑھائے جاتے ہیں، اور کتنے بوٹل پہ بوٹل ختم ہو جا رہے ہیں۔ کبھی اعلیٰ درجے کا، کبھی تھوڑا کم، کبھی زیادہ، اس طرح دیا جاتا ہے۔ اس کی ڈگری ہوتی ہے، اس کا ناپ ہوتا ہے، اس کے مطابق دی جائے کہ کہا جاتا ہے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق۔ ایک ہوا کی قدر یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور قرآن کہتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها۔ اللہ کی ایک نعمت کو تم شمار کرو تو تم اس کا احصاء یعنی اس کو گن نہیں سکتے ہو۔ ایک نعمتوں میں متعدد اور انیک نعمتیں نکلے گی، لیکن اللہ نے اتنی نعمتوں سے نوازنے کے باوجود بھی اللہ نے احسان جتلایا نہیں۔ البتہ
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھیجا تو اس کے اوپر اللہ نے احسان بتلایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تحقیق کہ اللہ احسان جتلاتے ہیں، اللہ نے تم پر بہت بڑا احسان کیا ہے مومنین پر کہ ان میں ایک رسول کو بھیجا۔ تو یہ اللہ کے رسول بہت بڑی نعمت، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا والوں کے لیے، ہر ایک کے لیے رحمت ہی رحمت تھے۔ نبی کی ادائیں بھی رحمت تھی۔ اگر نبی سے غلطی اور بھول ہو گئی ہے تو وہ بھول بھی امت کے لیے رحمت بن گئی۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھتے پڑھتے 4 رکعت کی نماز تھی، ظہر ہوگی یا کوئی اور نماز ہوگی، ظہر کی یا عصر کی یا کوئی نماز ہو، کوئی سی نماز ہو، آپ نے 2 رکعت پر سلام پھیر دیا۔ حضرات صحابہ کرام چونکہ ہر وقت اللہ کے اوپر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے احکامات آتے تھے، اور اللہ کی طرف سے آگے پیچھے کبھی حکم منسوخ بھی ہو جاتا تھا، کینسل بھی ہو جاتا تھا، اس لیے صحابہ یہ سمجھے کہ اب نماز 4 کی بجائے ممکن ہے 2 ہو گئی، اس لیے اللہ کے رسول سے یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ بھول گئے ہیں۔ صحابہ نے بھی بہت بڑے ادب سے، ایک صحابی تھے حضرت ذوالیدین ان کا لقب تھا، اس صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کتنے ادب سے پوچھا، دیکھیے اللہ قربان جائیے ان صحابہ کرام پر کہ کیا فرمایا، اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز مختصر ہو گئی ہے یا پھر آپ بھول گئے؟ آپ بھول گئے ہیں یا نماز مختصر ہو گئی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اب تک یاد ہی نہیں تھا کہ مجھ سے میں 2 رکعت پڑھائی، کل ذالک لم یکن، کچھ بھی نہیں ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھ رہے تھے کہ پوری ہوئی۔ صحابی بھی کیسے ان کے اللہ کے رسول کے تربیت یافتہ تھے، دیکھیں کس انداز میں کہہ رہے ہیں۔ ہم ہوتے آپ سے غلطی ہو گئی ہے پھر تو ہم یہ کہہ دیتے، لیکن صحابی کے الفاظ دیکھیے، قد کان بعض ذلک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کچھ نہ کچھ تو ہے، کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے، یا تو آپ بھول گئے ہیں یا نماز کوتا ہوئی ہے، مختصر ہو گئی ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اصدق ذوالیدین، یہ ذوالیدین جو کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں؟ کہا کہ جی ہاں۔ نماز میں ابتدا میں بہت وسعت تھی، نماز میں باتیں بھی ہوتی تھی، اشارے سے بھی بات چلتی تھی۔ میں اور بھی واقعہ بتلاؤں گا اس میں۔ تو اس وقت چونکہ احکام دن بدن نازل ہوتے تھے، نماز میں پہلے کو بہت سی گنجائشیں تھی، بعد میں اس میں تنگی آتے آتے جو ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کی طرف سے عادت پڑ جانے کے بعد دھیرے دھیرے اس میں موجودہ جو ہماری نماز کی شکلیں ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھا کہ ذوالیدین سچ کہہ رہے ہیں؟ صحابہ نے کہا ٹھیک ہے، بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور مابقیہ نمازیں پوری کی۔ آج کل اگر کسی امام سے غلطی ہو جائے، نکل جائے اپنی جگہ سے، تب تو 2 رکعت اس کو 2 رکعت چلے گی نہیں، وہ پوری کی پوری نماز پڑھنی پڑے گی۔ دیکھیے اللہ کے رسول سے بھول ہوئی، امت کو رہنمائی ہوئی کہ امام سے اگر غلطی ہو جائے، کسی کی نماز اس طریقے سے ہو تو اس طرح اس کو پوری کی جاتی ہے، اخیر میں سجدہ سہو کیا جاتا ہے۔ یہ نبی کے لیے، تو نبی کی ادائیں بھی کیا ہیں؟ امت کے لیے رحمت۔ نبی اگر کی سو جائیں تو یہ امت کے لیے رحمت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، واپس ہو رہے ہیں، رات کا آخری پہر تھا، سفر ہو رہا ہے، آپ کو آرام کی ضرورت پڑی، آپ نے کہا چلو تھوڑی دیر سو جائیں رات کے کچھ حصے میں۔ تو آپ نے کہا کہ کون ہماری حفاظت کے لیے آج بیدار رہے گا؟ صحابہ میں دریافت کیا، من یکلأ اللیل، من یکلأنا باللیل، او کما قال،
صلی اللہ علیہ وسلم کہ آج ہماری کون نگرانی کرے گا، حفاظت کرے گا اور صبح میں اٹھائے گا، یہ ساری باتیں آ گئی. تو حضرت بلال نے کہا میں. اب ہوا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب سارے ساتھی سو گئے. سونے کے بعد ہوا یہ کہ حضرت بلال صبح صادق کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اونٹ کا جو بیٹھنے کا کجاوا ہوتا ہے نا، اونٹ کا جو اونٹ کے اوپر جو رکھا جاتا ہے وہ رکھا ہوا تھا، اس کے اوپر ٹیک لگا کر ایسے صبح صادق کے آسمانوں کی طرف نظر لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ جیسے ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا دوں میں. لیکن حضرت بلال کی بھی آنکھ لگ گئی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سو گئے. ہوا یہ کہ سارے صحابہ سو گئے اور اتفاق سے صبح صادق بھی ہو گیا، فجر کا وقت بھی چلا گیا اور سورج نکل گیا. جیسے ہی سورج نکلا تو سورج کی شعاعوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا جب بوسہ لیا، آپ کے چہرے پر سورج کی شعاعیں آئی تو فوراً بیدار ہوئے. یا بلال، ارے بلال کیا بات ہے، اٹھایا نہیں؟ سیدنا بلال نے کہا دیکھیے یہاں بھی ادب، صحابہ کیسے پلے ہوئے تھے. ایسا نہیں کہ اللہ کے رسول ہم ہوتے تھے آنکھ لگ گئی تھی اس میں کیا ہوا، ایسا کہہ دیتے ہم ہوتے. صحابی کیا کہہ رہے ہیں؟ بلال اخذ بنفسی الذی اخذ نفسک او کما قال، کہ جس ذات نے تم کو سلایا تھا اس نے مجھے بھی سلا دیا. یعنی اللہ نے مقدر تھا، میں بھی سو گیا، کیا کروں اب تو. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہے کہ چلو اس یہاں سے نکلو، فلانی ان ھذا واد فیہ شیطان، یہ وادی ایسے جس میں شیطان، یہاں سے نکلو. آگے گئے اور آگے جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور صحابہ نے وضو کیا اور نماز پڑھی، اعادہ کیا، جماعت کے ساتھ پڑھی، اذان ہوئی وغیرہ سب. دیکھیے یہ اللہ چاہتے. آج آپ دیکھیے اپنے زمانے کے جو دیندار کہلاتے ہیں وہ کبھی سوتے نہیں، رات فجر میں اٹھ ہی جاتے ہیں. لیکن اللہ نے اپنے نبی کو سلا کر، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جو چیز اللہ کے نبی سے بتلا کر نہیں گئے ہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے عملی طور پر نمونہ پیش کیا ہے. اور حق تعالی شانہ نے اگر جو چیز نبی کے شایع نشان تھی وہ نبی سے کروا کر امت کو عملی طور پر بتایا، اور اگر نبی کے شایع نشان نہیں تھی تو کسی امتی کی قربانی دلوائی. تو یہ نبی کی شان کے اگرچہ وہ تھی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو سکھلایا کہ اس طرح نماز قضا کی جاتی ہے. کبھی ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی سو جانا یہ بھی امت کے لیے رحمت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا بتایا کہ اس طرح آپ اس کی نمازوں کو قضا کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو بد دعا دی ہے، وہ بد دعا بھی امت کے لیے رحمت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں ایما عبد او امت من اہل البر والبحر ضربته او شتمته او جلدته فاجعلها له صلاة وزکاة ورحمة تقربه بها الیک. اے اللہ، میں نے تیرے کسی بندے کو خشکی اور زمین کے کسی کو بھی میں نے ستایا ہے، کسی کو مارا ہے، کسی کو بد دعا دی ہے یا کسی کو برا بھلا کہا ہے میں نے، تو اے اللہ میرا یہ مارنا، یہ میرا بد دعا کرنا، میرا اس کے بارے میں یہ ہونا، اس کے لیے تو کیا بنا دے؟ اپنے قرب کا ذریعہ بنا دے، رحمت کا ذریعہ بنا دے، اس کے لیے گناہوں سے پاکی کا ذریعہ بنا دے. گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہی رحمت تھے. آپ کی بد دعا بھی امت کے لیے، اگر کسی کے لیے آپ نے کی نہیں لیکن اگر کی ہے تو اس کے لیے بد دعا.
کیا بات ہے، حضرت وحشی آ رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، پیارے چچا کا قاتل، اور ایمان لائے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ ایمان لانے کے بعد جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً وہ اپنے چچا والا واقعہ یاد آ گئے، اور آپ نے صرف اتنا کہا کہ آپ میرے سامنے نہ بیٹھے، اور وجہ اس کی یہ لکھی ہے کہ میرے دل میں وہ بات بار بار آئے گی، اور نبی اگر کس نبی کے دل میں اگر تدورت آ جائے کسی کے بارے میں تو اس کے ایمان کا خطرہ رہتا ہے، اس لیے کہا کہ آپ ایک طرف بیٹھا کریں۔ یہ کہا اللہ نے حضرت وحشی سے کام بھی لیا۔ جب مسیلمہ کذاب، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا کہ میں نبی ہوں، تو مسیلمہ کذاب کو وہ ان کی سرکوبی کے لیے، اس کو مٹانے اور اس کو کیا ہے یا تو توبہ کرنے کے لیے اور نہ مانے تو اس کا کام تمام کرنے کے لیے صدیق اکبر نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو قافلہ بھیجا تھا، اس قافلے میں حضرت وحشی بھی تھے، اور وحشی نے مسیلمہ نے توبہ جب نہ کی تو وحشی نے کیا کیا، اس کو ویسے ہی مارا جیسے حضرت حمزہ کو مارا، اور مارا تھا ایک برچھی ایسے ماری جو اس کے اوپر پڑی اور وہ اسی سے مر گیا۔ اللہ نے ان سے کام دیا۔ تو یہ بھی رحمت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے گزشتہ ہفتے بتلایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امتی کے لیے، ہر ایک کے لیے رحمت ہی رحمت، جانوروں کے لیے رحمت، اس کی مثال دی تھی میں نے۔ بیٹیوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 2 بیٹیوں کو پالے اور ان کی اچھی تربیت کرے اور ان کو ذلیل و خوار نہ کرے تو وہ اور میں کل قیامت کے دن اس طرح ہوں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماؤں کے لیے بھی رحمت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی امت کو کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت تو ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ باپ کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجا گیا، بتایا بیٹے کو کہ الاب اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، اگر تو چاہے تو اس کو ضائع کر دے۔ تو ماں کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجا گیا، عورتوں کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجا گیا، مردوں کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ عورتوں کے لیے رحمت کیسے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آپ کے آنے سے پہلے یہ حال تھا کہ عورت کو گھر کی خادمہ سمجھی جاتی تھی، اپنی بیوی کو ایک لونڈی اور نوکرانی سے بدتر اس کی حالت تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، کہ تم میں سے بہتر وہ آدمی ہیں جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا اور بہتر آدمی ہیں، اور میں بھی اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہوں۔ یہ فرمایا۔ بیوی رفیق حیات اس کو کیوں کہتے ہیں؟ ہمارے گجراتی میں اردھانگنی کہتے ہیں، تمہارا آدھا بدن ہے گویا کہ، اس کا بھی حق ہے، اس سے بھی مشورہ کیا جائے، اس کی باتیں بھی جہاں ماننے جیسی ہو مانا جائے۔ ایسا نہیں کہ بیوی کا کوئی حق ہی نہیں ہے، بلکہ بیوی کا کیا، جو اس سے مشورہ بھی کرو اور اس کے خلاف کرو، وہ جو کہے اس کے مخالف کرو، یہ نہیں شریعت کہتی۔ شریعت میں بیوی کی بھی ماننا بات ثابت ہے۔ عمرہ حدیبیہ کا واقعہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، آپ نے خواب دیکھا کہ میں عمرہ کرتا ہوں۔ کس نے خواب دیکھا؟ وہ آدمی جس کی پیدائش، وہ نبی جس کی پیدائش مکے میں ہوئی ہے اور مکے سے نکالے گئے مدینہ منورہ 8 سال ہو گئے ہیں، 7 سال 6 سال ہو گئے تقریباً، اپنا مولد اور اپنا وطن یاد آ رہا ہے۔ نکلتے وقت آپ نے کہا تھا یا مکہ، اے مکہ، اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی میں کبھی تجھ سے نہ نکلتا، روئے زمین میں سب سے بہتر اور سب سے محبوب تو زمین ہے مجھے۔ تو وہ اس کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ کے دیدار اور کعبۃ اللہ کے دیدار میں ہمیشہ آپ کیا ہے اس کا ذوق و شوق انتظار کرتے تھے۔ خواب میں دیکھا آپ نے
کہ مکے میں جا رہا ہوں اور وہاں جا کر میں نے عمرہ کیا ہے۔ آپ نے صحابہ میں اعلان کیا اور تقریباً 1400-1500 صحابہ کے ساتھ آپ نکلے۔ مکہ جب مکہ سے قریب پہنچنے آئے تو یہاں ابو سفیان اور دوسرے لوگ جو مکے کے سردار تھے، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان لوگوں نے طے کیا کہ ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے، ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے، ان کو مکے میں داخل بھی گویا کہ نہیں ہونے دیں گے۔ ہوا یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بات معلوم ہوئی تو جو حدیبیہ جگہ ہے، جس کو آج کل شمیسی یا شمسیہ کہتے ہیں، ہم بھی وہاں گئے ہیں اللہ کا فضل سے، وہ مکے سے کچھ فاصلے پر ہے، پہاڑی راستے میں قریب پڑتا ہے، جیسے دور سے جاتے ہیں تقریباً 41 مائل ہو جاتا ہے، تقریباً 30-40 مائل۔ وہاں آپ کی اونٹنی درخت کے نیچے بیٹھ گئی، اللہ نے وہاں اس کو روک لی۔ آپ نے وہاں گفت و شنید کا ہوا، سب کچھ وہ بہت لمبا واقعہ ہے، صلح حدیبیہ کا واقعہ میں نے ایک موقع پر بتلایا ہے، لیکن اس میں درمیان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بھی بھیجا مکے میں، چونکہ ان کے رشتہ دار وہاں بہت تھے۔ حضرت عثمان سے یہ کہلوایا کہ دیکھیے ہم لڑنے نہیں آئے، ہم تمہارے صرف بیت اللہ کے دیدار اور عمرے کے لیے آئے ہیں، عمرے کے بعد ہم چلے جائیں گے۔ یہ کہا حضرت عثمان کے ذریعے، انہوں نے کہا عمرہ تو ہم نہیں کرنے دیں گے، اگر آپ کو کرنا ہے تو آپ کر لو۔ تو حضرت عثمان بھی عشق رسول میں سرسار تھے، میرا محبوب نہ کرے اور میں عمرہ کروں، یہ نہیں ہو سکتا، نہ کہہ دیا، آ گئے۔ بہرحال اخیر میں جو طے ہوا کہ بھئی ابھی اس سال واپس چلے جائیں، آئندہ سال عمرہ کریں گے، یہ صلح ہوئی کہ اس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں، اس کے کچھ شرائط بھی تھے۔ اس موقع پر حضرات صحابہ اور اللہ کے رسول جانور بھی کچھ لائے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق بھی کروانا تھا، عمرے سے بغیر عمرے کے واپس جانا تھا۔ تو صحابہ سے کہا کہ بھئی جانور ذبح کر لو جو لائے ہیں، اور حلق کروا کر اپنے حلال ہو جاؤ، اور ہم واپس جاتے ہیں۔ صحابہ بڑے غمناک تھے، ان کو ایک افسوس تھا کہ اتنی دب کر صلح کی نبی نے، اتنی دب کر صلح کی، لیکن اللہ کے حکم سے کی تھی، جس کو قرآن نے کیا کہہ دیا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، فتح مبین کہہ دیا۔ یہ گویا کہ دروازہ تھا فتح کا، گفت و شنید اور آپس کے تعلقات کا۔ بہت سی اس میں شرائط تھے، کڑے شرائط تھے، کوئی تیاری نہیں ہوا، کوئی اٹھ ہی نہیں رہا ہے۔ میں جو کہہ رہا تھا جو بات، وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہہ رہے ہیں، کوئی کچھ کر ہی نہیں رہا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، بات یہاں آئی اب کہ عورت کا مشورہ بھی کبھی ماننا چاہیے اپنی بیوی کا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور قوم کی شکایت کرنے لگے کہ کیا بات ہے، آج میری قوم مجھے مان نہیں رہی ہے میری بات کو، اور ایسا ہو رہا ہے، سب غم زدہ ہیں، سب پریشان ہیں، لیکن اللہ کے حکم سے ہیں، اب میں کیا کروں؟ حضرت ام سلمہ نے کہا کہ آپ کسی کو کچھ بھی نہ کہیں، آپ جا کر اپنا جانور ذبح کر دیں، اپنا حلق کرا دیں، بس امت آپ کو دیکھے گی، صحابہ آپ کو دیکھیں گے، تو حضرت ہر صحابی آپ کی اقتداء میں وہ حلال ہو جائے گا، وہ حلق کروا کر حلال ہو جائے گا، اور یہ ہو جائے گا۔ ہوا بھی ایسا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کرا دیا، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ یہاں مانا، اور سارے صحابہ نبی کی اتباع میں انہوں نے بھی اپنا حلق کرا کر وہ حلال ہو گئے، واپس چلے گئے۔ اللہ نے دروازہ پھر فتح مکہ کا کھولا، وہ بہت بڑا واقعہ ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کی بھی لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے، ایسا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ حدیث میں آتا ہے انا وکافل الیتیم ہاکذا، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا کل قیامت کے دن اس طرح ہوں گے، قریب قریب درجہ نبوت کا فاصلہ ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم بچیوں کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ حدیث میں آتا ہے زمانے جاہلیت میں یہ واقعہ تھا کہ اگر کسی آدمی کا انتقال ہو جائے اور اس کی اولاد میں نر اولاد نہ ہو، نرینہ یعنی میل اولاد نہ ہو، صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں ہو، بیٹے نہ ہو،
تو اس کا جو مال ہے اس کے بیٹے، اس کی بیٹیوں کو اور اس کی بیوی کو نہیں ملتا تھا، بلکہ اس کے چچا لوگ لے لیتے تھے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ احد میں شہید ہو گئے، 2 بیٹیاں چھوڑی، بیوی چھوڑی، باپ نے بیٹا نہیں چھوڑا تھا تو اس کا مال ان کے چچا لے گئے۔ بیوی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزر رہے ہیں صحابہ کے ساتھ، اسواف ایک جگہ تھی وہاں سے گزر رہے ہیں، وہ عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اللہ کے رسول میرے شوہر ثابت ابن قیس یا ثابت ابن شماس نام تھا ان کا، کہ آپ کے ساتھ غزوہ احد میں شہید ہو گئے ہیں، انہوں نے جو مال چھوڑا تھا ان کا چچا لے گیا، وہ نہ کہتا ہے دینے کا، اور بیٹیوں کی شادی تبھی ہوگی جبکہ کچھ مال بھی ہو، میں کیا کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تیرے بارے میں ضرور بھی ضرور حکم نازل فرمائے گا۔ پھر اللہ نے یوصیکم اللہ والی آیت نازل فرمائی، پوری کی پوری، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین وَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، یہ کہا، یہ پوری کی پوری آیت نازل کی۔ پھر اس کے چچا کو بلایا کہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس کے باپ نے جو چھوڑا ہے مال، اس کی بیٹیوں کو 2 ثلث یعنی 66.66 2 ثلث اس کی بیٹیوں کو دے دیا جائے، 12.5% 8واں حصہ اس کی بیوی کو دے دیا جائے، اور جو مال بچے وہ 13۔ یہ شریعت کا حکم ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ یہ متعدد واقعات تھے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ بات چلتی رہے گی۔ آئندہ ہفتے اللہ نے چاہا تو یہ آگے انشاءاللہ 4تھی قسط بیان کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق پر ہمیں چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔